آگاہ کر لیں گانے دی ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ یا اللہ یا محمد یا علی یا سیدتو یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تخلقنی ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير سلام قولا من رب رحيم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین یا رب العالمین مجلس قبول فرما بانیان میرے عزیزان دا اہتمام و انتظام لنگر نیاز دعا مولا سب قبول فرما میرا اللہ حاجت مند بیٹھن نیک حاجات پورے فرما کشمیر و فلسطین دے مسلمانوں دی آپ مدد فرما میرے حاضرین عزادارین کربلا دی زوالی نصیب فرما سارے مرحومین مومنین و مومنات دے درجات بلند فرما بارویں سرکار دا ہونے ظہور مولا دی زیارت قابل بنا اللہم صلی اللہ علیہ بچہ بیمار ہے سی دعا مولا شفا دے انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنار الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فأنجيناه والذين معه في الفلك صلوات
جاتے جی ذکر پاک شروع کر دوں کو بند کر چا بچہ زمانہ ہے سمجھتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دے سواراں کو نجات حضرت نوح علیہ السلام دی وجہ تو ملی ہے اللہ قرآن اچ پیاد ہے فَأَنْجَيْنَاهُ نوح کو بھی نجات ہم نے دی تھی کو بھی نجات اتنا پھر خلیق شاہ چپ کر ویندہ نا میرا مالک تو مراد ہے بھی نوح کو نجات ہوں دیتی باقیاں کو نجات نوح دیتی فَمَنِ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ جو کشتی میں اس کے ساتھ سوار تھے انہیں بھی نجات ہم نے دی اسے بھی ہم نے دی باقیوں کو بھی میں نے نہیں دی ہم نے دی واحد ہوندہ تھا کہ فَأَنْجَيْتُهُ فَأَنْجَيْنَاهُ ہم نے دی ہم کون ان حضرت سے اللہ اپنی عزت بناونے واسطے جمع دا سیغہ استعمال کریں دے ان دی سب تو وڈی عزت ان دے اللہ ہوانی چھے جیتا اپنی پیر خلیق سے الوحیت دا ملک دفر جیتا الوحیت دا ذکر کی تز قرآن اتا سورہ تحج بیاد ہے اننی ان اللہ ہو اتا جمع دا سیغہ استعمال نہیں کیتا حضرت صرف میں ہی تو اللہ ہوں تیرے امام دا فرمان ہے سید اللہ خمینی بھی اپنی کتاب وچ لکھے لنا ما اللہ حالات ہوا فیہا نحن و نحن فیہا ہوا الا انہو ہوا و نحن فرمائن سارے اللہ نال حالات کداں کداں ایویں بن وینن جو کداں اساں او تھی ویندے ہیں کداں اساں او کداں او اساں اللہ انہو ہوا و نحن اس کے باوجود وہ رہتا ہے ہم رہتے ہیں نجات ہم نے دی ان ہر شے بندہ کو پچ دیئے 14 نہیں پچ دے آپ کو نا بھی فلاں فرشتہ رزق ونڈین ہے سبحان اللہ فلانا بارش وسین دے ماشاءاللہ فلانا موت دین دے علی نہیں پچدا تو وقت کہیں بے دا شیعہ سڑوا فرشتے دے ہتھوں موت قبول کروے نہیں علی دے ہتھوں زندگی قبول نہیں چلو میں آیت پڑھ لینا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے نجات دی أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ جو لہروں میں جا رہی تھی ہماری نعمت کی وجہ سے جا رہی تھی وسیم دو شہیدہ اللہ ذکر کیتے نجات ملی رحمت دی وجہ تو کشتی پئی ویندی ہے نعمت دی وجہ تو پوچھا گیا صحیح رحمت کون ہے نعمت کون ہے فرمایا اتنا رحمت رسول ہے نعمت شوہر بطول ہے آل محمد مثال بھی نوح دی کشتی نال دیتی گئی ہے بھی اوہی نجات ڈالی اے بھی نجات او کوہ جودی تے جا کے رکی آئی این اپنی سواریاں کچھ آ کے جنت دے بوہے تے بن کے لگنے ایک بڑھڑی آندھی ہے روزانہ
سرکار جلا بنے دے پائے نا چنگی 1800 گز لمبی تے 1200 گز چوڑی تے 80 گز اچھی تے 3 منزلہ ٹائم لگا بناون تے بڑھڑی روز آ کھڑ دی گئی اللہ دے نبی حالے نہیں بنی بڑا بن سی کنا روانگی حضرت نو فرمایا جب اللہ دا حکم تھے سی اچھا میری سیٹ ہی رکھ چھوڑے ایڈوانس بکنگ کرا دے کولے آج شال ہے جتو جتو دے بیٹھے ہو خدا دی کرنی دیکھ جیڑی ٹر دی پئی ہے کشتی بڑھڑی نہیں آئی مصلحت خدا بندی دے تحت حضرت نو کو بھی یاد نہ رہی وگرنہ نبی بھولتے کوئی نہیں رہا تو مصلحت اگاں وانج کے ذہن ہی چاہیا بچڑا بڑھ گیا ہو سی بی بی بڑھ گئی ہو سی اچھا وہ بچ دی بڑھڑی نہیں بیچاری آئی روز کھڑ دی آئی آج اوئی نہیں آئی تے پتہ نہیں میں کو کیوں یاد نہیں آئی تو حیران تھے بیٹھے ہو پریشان تھے بیٹھے ہو تھکے بیٹھے ہو نبی واپس گئے نا جنا طوفان تھمے پانچ کے ڈیٹیل بڑھڑی ہوئے بیٹھی ہے جی میں بلا گیا حضرت نو پوچھا تے کچھ نہیں تھیا سرکار کا شیعی آئی سرکار فرمایا بھئی وہ ایڈا والا طوفان ہے کاشے نہیں بچی پہاڑاں تے چڑھن والے بڑھ گئے انو دے پتر کہے نا قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء میں پہاڑ تے چڑھ ویسا میں کو وہ بچے سی پہاڑاں تے چڑھن والے بڑھ گئے اور یہ آئی کہ نہیں میں ہلکی جی بوندا باندھی تھوار آئی تہائی بھئی تے کاشے نہیں آئی اور حضرت نور اٹھے اتا اپنی کنیز بچا کی دی گئی میڈی ملنگنی نہیں بھی بچائی نہیں بھی بچائی نا ایکو بچا کی دی حالانکہ اس ویلے تسا فرمایا بھی جیڑا رہے ویسی کشتی تو بوڑھ ویسی یہ کشتی تے نہیں بیٹھی بچ کی میں گئی ہے فرمایا این واسطے بچ گئیے چونکہ انتظار ہی چھائی کسی چاہی کشتی دے انتظار ہی چھائی باویں نہیں چڑھی بچ گئیے تو جنہ کو آل محمد کی ولایت پچ دیئے میں توڑی منت کردہ اپنے آپ کو کنورٹ کرو انتظار علی مرحلہ داخل کرو چونکہ میرا پاکستان پورے دا تجربہ ہے جتنے لوگ انتظار علی مرحلہ داخل تھی گئے اتنا لوگ علی تے بحث نہیں کریں گے بحث ہو کرنے جنہ کول علی کلیئر ہی نہیں پیا تھی نا انتظار ہی چاہی بچ گئی ہے میرا امام پیاد ہے نوح دے زمانے کیا طوفان آیا ہا جڑا قیامت آونا لے مشرق والے مغرب ونج پوسن مغرب والے مشرق ونج پوسن یہ میں بڑھڑی انتظار ہی چاہی طوفان ہی آئے تے کچھ پتہ ہی نہیں لگا فرمایا یہ میں آخری زمانے دے او بندے جڑے قائم دے انتظار ہی چوسن قیامت دا قیامت دا طوفان ہی آسی انہیں کو خبر ہی نہ راسی بارہویں امام دا جڑا انتظار ہے نا یہ بڑا عمل ہے میرے عقیدے مطابق نماز تو ہی بڑا عمل ہے چونکہ نماز پڑھیں دیئے پیش نماز دے نال بارہویں دا انتظار کریں دے اللہ دے نال نجات پا گئے
باویں وہ انتظار ہی چاہی نہیں ہوئی چڑھی نجات پا گئی. تو نارم اگلی آیت ہی چلا پیا آدھے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ قَجَّبُوا بِآيَاتِنَا. پھر ہم نے انہیں غرق بھی کر دیا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. ہم نے انہیں غرق کر دیا خورم بیٹا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. ایک انصاف منگنا تو دیکھو قرآن اچنا اللہ 14 نہ ذکر جتنا کیتے نا اتنا آیات کر کے سڑ ایسا اپنی آیات. اچھا یعنی گلہ کی تذکافروا بآیات اللہ کذبوا بآیاتنا یہ مختلف آیات ہیں. یہ میری آیات کو جھٹلاتے ہیں یہ انکار کرتے ہیں. زمانہ سمجھیں دے ملک نصیر بے انہا آیات تو مراد قرآن دیا آیات ہیں. کیا قرآن دیا آیات ہیں. میں فیصلہ منگنا اللہ نوح دی قوم دے بارے پہ آدھے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ قَجَّبُوا بِآيَاتِنَا. ہم نے نوح کی قوم میں سے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. نوح دے زمانے تا جا قرآن دی حکایتی نازل کو نہیں تھی. وَتْ گول آیات کونن مراد نوح ہوندا تو صرف آیات دا ادھے آیات ڈھیرن. چلو ایک بھائی چھوٹی جی آیت پڑھ دا عربی گرامر اچنا جمع قلت دے کچھ اوزان ہیں. ڈھیرن جمع کثرت دے تھوڑے جمع قلت دے. کثرت دا اطلاق ڈاہ تو گھن کے لا تعداد تک تھیں دے. قلت دا اطلاق ترے تو گھن کے ڈاہ تک تھیں دے. یعنی ڈاہ تک کوئی شے ہوئے نا نظر سنچا وہ تا جمع قلت دا وزن استعمال تھیں دے. اللہ ایک وزن استعمال کیتے. نوح کو پیادے وَسْنَعِ الْفُلْقَ بِأَعْيُنِنَا. نوح میریاں ڈاہ اکھیں دے سامنے کشتی بنا. میریاں ڈاہ اکھیں دے سامنے کشتی بنا. انہیں تو سارے جان دے ہو بھی ہستیاں 5 کٹھیاں تھی میں تا اکھیں ڈاہ بن دی. بن دی 5 تن پاک دے سامنے رہی ہے وچ 14 ہیں. نوح دی کشتی 14 ہیں. انکار کرنے والے بظاہر انکار کیتا ہے کشتی دا لادے وچ جو 14 ہیں. تے کشتی دا انکار نہیں کیتا تے 14 دا انکار کیتے. ٹھیک ہے ایویں نا بظاہر انکار کشتی دا بظاہر انکار کشتی دا لیکن وچ جو 14 ہیں بظاہر انکار ہاں آدم دا. لادے تے کو نہیں پتا ہی دی سول بچ جو 14 ہیں. آدم دے منکر کوئی اللہ متکبر سٹے. ہاں استکبرتا ہم کنتا من العالین. تم متکبر تھی گئے تو علی ہمیں جو تین سجدہ نہیں کیتا. ہم کنتا من العالین تو کیا عالین میں سے تھا. اللہ میں نقن لکھ دیں جو عالین علی دی جمع ہے. یہ مطلب ہے آدم تو پہلے کئی ہیں جنہاں دی مثال اللہ آدم کو پیا دیں دے جو تو انہاں چوہاں میں جو تین سجدہ نہیں کیتا. تھک پہ ہو میرے خیال ہے بس کرو. آدم دے منکر کوئی متکبر سدیس تے علی دے منکر کوئی نبی دے منکر کوئی. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. تم پر میری آیات پڑھی جاتی تھیں تو تکبر کرتا تھا اس لیے تو مجرم ہو گیا. کئی بندے میدان قیامت اللہ سے سوال کرے سن کیا ہم مسلمان نہیں ہیں.
اگو اللہ سی بلا قد جاءت کا آیاتی فقذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، تیرے پاس میری آیات آئی تھی، تم نے پہلے جھٹلایا تھا، تکبر کیا تھا، اس لیے تو بھی کافروں میں سے ہو۔ ان آیات کون ہیں؟ بولو نا، اللہ دی معصوم دا فرمان ہے یار، نحنو آیات اللہ، ہم ہیں اللہ کی آیات۔ میرے مولا فرمائے دے انا آیت الکبریٰ، مجھ سے بڑی اللہ کی آیت کوئی نہیں، میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے۔ حق تو نہیں پہ جناب؟ تو تکبر نہیں کرنا، حجت دے معاملے تکبر نہیں کرنا۔ معصوم فرمائنے کہ دو بندے مسجد وچ گئے، اچھا ہر شے دا کوئی نہ کوئی علاج ہوندا ہے، جویں سر درد واسطے پیناڈال، کیویں ہر تکلیف دا کوئی نہ کوئی سولوشن ہے نا، علاج۔ تکبر دا علاج ہے نماز، لیکن انہاں بندہ دا بندہ کہ کرے جڑے نماز ہی چی تکبر کریں۔ میں آپ کو نہیں آکھا، رسول دی دیا کہ مسجد مدینہ اللہ نے ہماری ولایت کو ہر قسم کے تفرقے سے پاک رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ فرمان سائن دا ترے کیمرے چار لگے پہن، کئی چوری کیمرے ہی لگے پہن، میں جاندہ ہاں کیسے دور پیدا تھے ہیں، جڑا علی دی ولایت کی گال کرے وہ تفرقہ باز ہے۔ کالو پھرا سارے مجلس پڑھتا پیا آئی وسیم عباس بلوچ، وہ کل پوچھا نا بتائیں 3 مہینے مجلس کیوں نہیں پڑھی؟ 2 مہینے حال ہے تو کرونا ودے، وہ ایک منڈی بہت دین والے پاسے ایک ذاکرہ کہ علی کل ایمان ہے، اگو مجمع چکایا کہ کاش بئی پڑھ، ایسے دور اچ پڑھنا پائے گے کہ جڑے علی دا سڑوامن تے جنہاں کو علی نہ پچے، نہیں پچتا تو بات کہیں بے پاسے ونجن ہیویں نا بات بھئی جہاں دی دلہ داری تھی دی ہو نا ہوئے اتنا دا علی دی گال تھی سی۔ علی دی گال اسا بھی کہیں دی کروں، علی دی نہ کروں تو بھی کہیں دی کروں۔ اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، رسی پکڑ تفرقے چ نہ پو۔ میں کو غازی دے علم دی قسم ہے، جنت دے چوتھے دروازے تے 170 لکھی کھڑی ہے، اگر اللہ دی رسی کو پکڑنا چاہنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ۔ علی دی گال کرے ہو تو فرق ہے، وہ جی شر ہے، علی ولی اللہ شر ہے، سادہ آدم جی شریر ہے۔ میں قرآن اچ ولی دے فضائل پڑھدا، یہ شر ہے۔ قرآن آدھے ما لنا لا نرا رجالا کننا نعدوہم من الاشرار، جہنم اچ جہنمی دیکھ سن تے حکمہ کل پچھ سن، کوئی وہ بندے نظر نہیں پیان دے ہوئے جنہاں کو اسا شریر سمجھیں دے آسے۔ ما لنا لا نرا رجالا کننا نعدوہم من الاشرار، جنہیں ہم اشرار سمجھتے تھے وہ تو جہنم میں نہیں آئے۔ مطلب پنجوہ امام آدھے سارے دشمن جہنم اچ سارے شیعہ کو گلے سن۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ سین پاک فرمایا کہ اللہ نے ہماری ولایت کو ہر قسم کے تفرقے سے پاک رہنے کا ذریعہ بنایا۔
اللہ نے ایمان کو ہر قسم کے شرک سے پاک رہنے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ نے روزے کو مخلوق کے اخلاص کو آزمانے کا ذریعہ بنایا۔ میری مخدومہ فرمایا کہ اللہ نے نماز کو ہر قسم کے تکبر سے پاک رہنے کا ذریعہ بنایا۔ اور نماز ملک نصیر ذریعہ ہے تکبر تو پاک راون دا تے بندہ وہی نماز ہی چاہ کے تکبر کرے۔ ارے مولا دا فرمان ہے، فرمانے دو بندے گئے مسجد وچ، ایک عابد ایک گنہگار، ایک عابد ایک گنہگار۔ فرمایا انہاں نماز پڑھی، باہر نکلیں، جلا باہر نکلیں تو گنہگار عابد بن گیا۔ گنہگار عابد بن گیا، جڑا عابد ہا گنہگار بن گیا۔ بولا او کیویں؟ فرمایا جڑا گنہگار ہا وہ بیچارے بن کے عاجزی کی تھی۔ عاجزی بڑی شے ہے، عاجزی کرنی ہے، گناہ کر کے بھی کرنی ہے، نیکی کر کے بھی عاجزی کرنی ہے۔ گنہگار بن کے عاجزی کی تھی تو جڑا وہ نیکوکار صاحب آ وہ تکبر کیتا۔ کیا کیتا؟ یہ حدیث تے جملے ہاں تو سر تے اتنے وال ہی نہیں جتنے میرے دشمن ہیں۔ میں پتہ ہوں نا، میں پڑھدا پیاں، میں کو کل کو عدالت کی جواب دیونا پوسی، دنیا دی عدالت کی دے ساں، اللہ دی عدالت کی دے ساں۔ فرمایا وہ تکبر کیتا۔ عمر ایک دفعہ میں سوچیں دا رہی ہاں نماز اچ کیڑا تکبر کیتے سے؟ کوئی جیڑا وڈا بندہ ہوئے اے نہیں آکھ سکدا 4 رکعتیں تے میں 3 پڑھساں، آکھ سکدے؟ یا معاذ اللہ اللہ دے گھر بندہ تکبر کر سکدے؟ وہ تو تکبر کیڑا کیتے سے؟ پہلے تو تکبر کی تعریف پڑھنا جو تکبر آدھے کہہ کوئی۔ وسیم میں اے جڑی حدیث ہے عام جڑے اردو ترجمہ تھیں ہوئے ان کتاباں جو کہ میری رسائی تو اتنے تک ہی ہے، یہ انہاں جہے پئی دو گئے، ایک نے تکبر کیا، دوسرے نے عاجزی کی، باہر نکلا، گنہگار عابد بن گیا، عابد گنہگار بن گیا۔ اس نے تکبر کیا، نماز میں تکبر کیا، کہا لے ذہن اچ رکھنی ہے، نماز میں تکبر کیا۔ 13 سال پہلے حدیث پڑھی گئی، وقت آئے بگائے اگو آویں دی پتہ ہی نہیں ہوندا تکبر ہے کیا۔ برادران اہل سنتی صحیح مسلم ہے، سیاستہ جو صحیح مسلم ہے نا، وہ تو ایک باب کبر، تکبر دا باب۔ میں ہی شاید یقین نہ رکھدا بھی یہ کتاب اپنی ہے یا پڑھی ہے، معصوم دا جتھا کلام پیا ہوئے وہ دسیندا ہے جو میں کلام الامام ہاں۔ حدیث رسول دی ہے، رسول مرکز ہے، رسول کو کون نہیں بنے گا؟ رسول دسے جو تکبر کیا ہے۔ تائیں ہکا گال رہے نیچ رکھنی ہے، پھر خلیق شاہ کیا مسجد ہی چے پڑھی نماز اس کیتا تکبر اس بہر نکلے گنہگار تھی ہے۔ انہا مطلب ہے نماز پڑھ کے ہی بندے گنہگار تھی وینے۔ نماز پڑھ کے بھی بندے گنہگار تھی وین۔ ہاں کیڑا تکبر کے ہن رسول بیٹھا دسیندے تے کہندے تو روایت مروی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود علیہ السلام، مذہب آل محمد کی رسالت مآب دے صحابہ کرام رضی اللہ نہیں علیہ السلام، اگر تا نواسے دے صحابی علیہ السلام ہے وہ تا نانے دے صحابہ دا اپنا مقام ہے۔ ان عبداللہ ابن مسعود علیہ السلام ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل
ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال لا 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 ان الله جميل يحب الجمال قلت ما معنى الكبر قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. اور رسول دسے جو تکبر کیا ہے. پتہ نہیں شیعہ کتاب اس کی تھائیں حدیث ہو سی میں صحیح مسلم وچ پڑھی ہے. تیرا رسول پہ یاد ہے لا يدخل الجنت بندہ جنت وچ نہ وڑسی من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر جے دل وچ رائی دے دانے برابر ہی تکبر ہویا. رائی دے دانے برابر ہی ریاض تکبر ہویا. قالا رجل ایک بندہ بولا ان الرجل سرکار ایک آدمی ہے یحب جو یہ پسند کرتا ہے ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا میرے کپڑے شاہانہ ہوں میرے جوتے اعلیٰ ہوں. کیا یہ بھی متکبر ہیں؟ قال لا فرمایا یہ تکبر نہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال وہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. عبداللہ ابن مسعود فرمانے کوئی تو ماما الکبر پھر میں نے پوچھا تو پھر یہ تکبر ہے کیا؟ فرمایا الکبر بطر الحق. تکبر یہ ہے کہ حق بھی سامنے ہو بندہ پھر بھی انکار کرے. حق بھی سامنے ہو بندہ پھر بھی انکار کرے. بولو بھائی حق کون ہے؟ کون ہے حق؟ پچھلے میرا مولا پھر اقبال سے نشاہ چھڑا حق نہیں علی معیار حق کے. علی اچھا موت کو کیا دے ہو پھر مر گئے اسی خیر موت حق کے. ہر او شے حق کے جہندے نال علی ہے. حق کے جہندے نال علی موت چونکہ علی دے بغیر موت نہیں آندی. تے کدھر نہ سن کے آ ویندی ہے ساکو نہیں آندی موت. قل جاءت سکرۃ الموت بالحق موت اتنے تک نہیں آتی جب تک حق نہ آئے. میرا مولا دے میں یموت یارانی جو مرے گا جہاں مرے گا جیسے مرے گا اتنے تک نہیں مرے گا جب تک مجھ علی کو نہیں دیکھے گا. حق کون ہے؟ علی معیار حق کے علی حق کے. میں آیت پڑھ رہا آیت نال ثابت کرنا تو میرا مزاج ہے اتنے دی گال چھڑے نہ نہیں جتنے دی پچھوں آیت دا حوالہ نہ ہوئے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. درود پڑھو ایک محمد و اہل بیت. بھائی علی رضا کھوکر صاحب تشریف لے. ہاں جی حق کون ہے؟ تیڑا کوئی ہے تا ہی تھائیں ڈسا چا جیرا میڈا ہے میں ڈسائیں دا کھنا
بسم اللہ والذین آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات صالح عمل کرنے والے وآمنوا اور وہ جو اس پر ایمان لائے بما نزل علی محمد جسے محمد پر بھی اتارا گیا جسے محمد پہ نازل کیا گیا پہلے پنجواں امام آدھے جبرائیل قلب رسول تے جیڑی شاید نازل کی تھی ہے میرے ڈاڈے علی دی ولایت ہے جسے اتارا گیا وہ علی ہے علی دی ولایت ہے بلغ ما انزل الیک من ربک علی دی ولایت حق ہے کیونکہ نازل تھی ہے معیار اللہ دس ہے نا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وہی تو حق ہے رب کی طرف سے جو علی کی ولایت کو مانے گا اسے کیا ملے گا فرمایا کفر عنہم سیئاتہم اس کے گناہ ہوں گے لیکن ہم اس سے دور کر دیں گے کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم اور اس کے حالات کو ہم درست کر دیں گے اے منن دا انعام ہے تو علی حق کے میں تکبر تے کھڑا بلینا کہ پہلے حدیث پڑھی میں معصوم دی کہ کہیں نمازی تکبر کیتا او عابد ہا گنہگار تھی گیا وقت رسول دی زبانی حدیث پڑھی میں رسول آدھے الکبر بطر الحق تکبر یہ ہے کہ حق سامنے ہو بندہ پھر بھی اس کا انکار کرے وقت حق ثابت کیتا میں جو حق ہو ہے جڑا رسول تے نازل تھی وہ ہے علی دی ولایت علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے تے رسول آدھے تکبر ہے جو حق سامنے ہوئے تے بندہ وقت بھی ہوندہ انکار کرے ٹونے ودے پوچھ دیں کوئی طریقہ دسوا نماز ہی چلی نہ پڑھنا پوے طریقہ ہے کعبے تو منہ کر کے نہ پڑھ کعبے تو منہ کر کے نہ پڑھ یا پہلے کعبے جو حق کو کڑھ ہر مذہب دا ملک نصیر قبلہ معین نہیں ماں سوا تیرے سارے مذہب اسلام دے انہاں دا کیویں معین نہیں انہاں بت بنائے جنوں رکھے چاہ انہاں ہی رام رام جائیں سورج دی پرستش کرنی ہے جن تے سج گیا انہاں ہی جائیں بھا دی کرنی ہے جتھاں بالی چاہ انہاں ہی تیرا قبلہ معین کیوں ہے 50 سال دا ہی تھی کہ تو 6 سالہ دے بال کو پوچھتا کھڑا ہونے بجڑا قبلہ کڑے پاسے اے اللہ 13 رجب کو علی کو کعبے چلہا کے نماز اچ تیڑا منہ کعبے تو کرا کے کو درس دیتا ہے حق سامنے ہی بھی انکار کر کے تکبر کر دیا جو سونا بول پہو اے ملا ہی میں سمجھو نتیجہ آئی تو سب بڑے آسان طریقے نال وصول کیتا ہے ان کا حال تو ذہنی چاہ گئی ہے نا حق سامنے ہے یہ حق دا انکار کرے سوں تا اللہ تکبر سمجھے سی
تکبر ہو سی تو گناہ ہو سی گنہگار تھی ویسو ہاں اس واسطے حق دا انکار نہیں کرنا حق دو منہ کر کے حق دا انکار نہیں کرنا اے ہن تائیں یہ جڑی میں ساری تقریر کی ہے میری اپنی ترتیب لیتی ہوئی ہے میں اپنے استاد معظم کو ایک روایت سنی ہے میرا ہاتھ ٹھر گئے میں آپ کو تھوڑی نظر کر چھوڑا اے میرا خیال رضا آباد کوٹ عبد المالک دی انہاں دی مجلس ہے اتھا انہاں پڑھی ہے انہاں فرمایا کہ رسول کھڑے ہے رکوع وچ تال اور رکوع ایڈا لمبا تھی گئے تو صحابہ کرام سمجھے بھی کوئی وحی پہ لہندی ہے کوئی لمبی صورت ہے جیڑی لہندی پئی ہے 70 دفعہ پیغمبر فرمائے سبحان ربی العظیم و بحمدہ تے جب تک جماعت وچ علی نہیں رلا محمد کانڈ سیدھی نہیں کی کھڑا رہے رکوع وچ تیرا رسول بس سرکار این دے نماز رکوع سیدھا مکمل کی نے بس نماز مکمل کر کے سیدھا ڈٹھانے یا علی اگر ہر کہیں تو پہلے آنا ہوئے وہ ایک کر کے میرے مولا نال اوندا مولا ہی بول سن دے بیا کوئی نہیں بول سکتا اگر ہر کہیں تو پہلے آنا ہوں ہر کہیں تو دیر نال وینا ہوں آج دیر چکی تھی سرکار معذرت ایک تو نے اقامت آلے بھی تھوڑی جی اجلت کی تھی ہے تے اگے میں وضو کرے نامی آپ تے آج کوئی مالک دے آگئے مقرب ملائکہ دور تو جو ہیں میں انہوں نے دل نہیں توڑا او خدمت کرنے واسطے آگئے خدمت دی تکلف ہوندہ ہے تکلفی تاخیر ہوندی ہے بس تھوڑی جی دیر تھی ہے انہاں دی طرف تھی ہے کیڑے ہیں فرمائے ترائے ہیں ہی کہاں جیڑا پانی پیا سٹین رہا بیا تلو تھال جھلی بیٹھا ہاں جو پانی ضائع نہ تھی وے اتنا گھن ویسوں ہاں جڑا تولیہ نال خشک پیا کریں دا یا علی جان دا ہمیں کون ہیں سرکار تساں دسو بھی یہی منن فرمایا جڑا پانی کھڑا سٹیں دا اسرافیل جڑا تھال جھلی بیٹھا میکائیل تولیہ نال خشک کرن والا سلسائیل ترائے ہن تیڈے کول چوتھا جبرائیل جیڑا میرا گوڑا نپی بیٹھا اللہ پیا آدھائی جتنے تی علی نماز جناب ایک کانڈ سدھی نہ کرے رکوع نہ مقاوے اتنے تھے اگر رسالت ماب وکھرا پڑھائی گھندا تو کیڑا ہر جائی علی وکھری چپڑیا لیکن اللہ چاہندہ ہے نماز محمد دی بھی ہووے تو وچ علی ہووے علی پچ دے انہیں نصیب تھی وے نہیں نصیب تو نہ تھی مولا تو عبادت قبول کرے بس راضی رہا ایک جملہ مسائب تھا فرمایا سارے مسائب چیمیں رہو جیسا کہ ماں روندی ہے جیسا کہ دو روایتیں نہیں کہ جی میں ماں لاشتے روندی ہے ایک روایت پیچھے جی میں رو جی میں ماں روندی ہے ماں ریت رومن دا کیوں آکھا گے پیو ریت رومن دا نہیں آکھا گیا کیا بے نہیں روندے بولے حاجی شاہ لے موقع تے ہر کوئی روندہ ہے
ماں بعد اچھی یاد کر کے روے ماں بعد اچھی یاد کر کے اچھا چلو جہاں ایک پتر ہوئے نا وہ تو یاد کر کے روے انہا حق بن گئے یہ 8 پتر ہیں نا 8 کہ 7 جیندے کھڑے ایک مر گئے عید جو آئی ہے ماں آئی میں وکھرا روندی بیٹھی یادی بیٹھی ہے میں کاش چنگی نہیں بھی پئی سادات مومنین جیڑی بعد ہی چتنا روندی اکثر ماما مر ہوئے نہیں ہیں ماما پاگل ہوئے نہیں ہیں ماما سکتچ لگیاں ہوئے نہیں ہیں جیڑی بعد ہی چتنا روندی ہے ان دا موقع تے کتنا روان بندہ ہے یہ وجہ ہے کہ پتر دی موت دی اطلاع ماں کو بڑے محتاط لفظانال اندازنال لیتی بندی ہے کہ ماں دا پتر مر ونجے نا تا خاندان دے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے بندے کو آدن تیری ڈیوٹی ہے تین طریقے نال دسنا ہے کہ پتر مر گئے وہ سیانہ بندہ منہ چڑھ کے نہیں آدھا تیرے پتر مر گئے ادھے دعا کر بیمار ہے اسپتال چاہ گئے ماں جو ہیں دعا کر بولے آلے ایک جملہ آکھاں پیچھے 10 منٹ بعد ماں آدھی لکاؤ نہیں میرے ہاں کو پتہ لگ میرے جگر کو پتہ لگ میرے بابا مروم ایک لفظ آدھے ہیں کہ پتر 1000 میلیں تے اوکھے ہوئے ماں دے جگر کوئی پتہ لگ ہوئے تو میرے شیعہ سنی دوستوں ماں موقع تے زیادہ روندی ہے نا ماں سن کے کئی مر گئی ہیں پاگل ہو گئی ہیں سخت چاہ دی تاریخ دے جھڑوکاں تو جھانک کے میں ایک ماں دا کردار بٹھے ہک نہیں ہک کے ٹائم جوڑی پتران دی کٹھی پئی تے حسین جیاں بھیرا منتہ کھڑا کریں دے رو تپو تے بھیرا تو دیکھ کے کھڑی آدھی ہے کہیں رومن دیتا تنوے کری تے کو روسا کہتے پتران کو روسا تیرے مہمانہ کو روسا حسین فرمایا پتر سمجھ کے نہیں شہید سمجھ کے رو پھر آدھو دیکھ کیا دی حسین مجبوری ہے رومن واسطے ضروری ہے روئیں دا ہوئیں جب یاد کری ہوئے کہ صدقہ یاد نہیں کری شہزاد دان ہے اون محمد جنہاں ٹرن لگے ماں دے کول ہے اے 8-9 سالہ دا بال وسیم سکول ہی میں دا پیا ہوئے نا تو ماں چم کے ٹرین دی ایک بار تو چم کے آدھی انہوں ہی چمائی ہوئی شہزادے اون صفحہ رخسار کو اگھاں کیتے ایک جملہ آکھے شہزادے ماں چم گھن مطا وط منہ چمن دے قابل نہ میری سین فرمایا آؤں علی دی دھی کل منہ چماؤنے بدا کے دیکھو نہیں پتا میں اکبر چم دیا میں انہاں لبا کو چم دیا جنہاں کو محمد چم دا میں حسین کو چم دیا شہزادہ میں تھوڑا جہاں مایوس ہو کے پچھانٹ میری سین میں مونڈے دے ہاتھ رکھا ہے پریشان نہ تھی منہ ہر ماں چم دی میں تیری قبر دی مٹی چاہ کے چم دی لیکن میری سین فرمایا اپنے آپ کو اس قابل کرو جو میں چما میریاں 4 شرطیں بی بی آدیت پہلی شرط تو ساتھ بردی جاگیر دے اندروں نہیں لانا حسین
پانی تو نہیں دیکھا شہزاد اما سا تصور ہی نہ کرے سو اما تریجا حکم بی بی آدیا جتا لاسو ایک پاسو توالا نانا نبی آسی بے پاسو نانا علی آسی کلے ناسن ہتھیں پانی دے جاموں سے بی بی آدیا جڑا نانا پانی پلاوان لگے آقائے نہ پلا جو معصومہ تسیے وہ لگ گئے وہ مکان خائے نانا نہ پلا جو سارا ماما لگتا ہے اصغر صحیح میں ہون ڈٹھے معذرت ہون میں ڈسائن چادر دا کوئی ٹکڑا گالیت پائے اما چوتھا حکم ایویں ہاتھ چبتے نیس بڑے سجے آج کچھ میں چھوٹے کھبے کچھ میں ہاتھ نہ بن بی بی آدیا بدے می اگے لاشا چاچا تھک گئے سواری تے حسین سوار کیتا بڑے دا موقوں چھوٹے دا پچھوں ماں تلوارہ نے چھوڑیاں ہیں رج تک پڑھانے ایک سوی بندہ اینا دی سواری سنبا تلے فنار کیتا اکبر دی جاگیر دے بننے تے آؤ کے بڑا چھوٹے بڑے کیا دے کتھوں پہ لگنے آئے آدھے بننا پیا مقدے آدھے اماں کو سلام دے میں لہدہ پیا چک کر کے نہیں لگتا ہوں مرزاد دینے دے دی چوڑ دیوے چاہے دیوے سوئی دے بھولا انہوں بنے جا لگتا ہے انہوں ماما اٹھائے میرے سونے پہ لگ دے ہو ماتا کریں گے بی بی آدیا کیا بنیے سیدہ نے تیری نسل موت گئی ہے کالیج میں باق آدیا کہ لاشا جا تھاک گیا ہے ہون پتر میرے اپنے بڑے جے ان بہنا ان وادیاں حسن بینی بیرامہ کو فون کریں ان بڑے جے کو بخاری ڈاکٹر تو گھنوانی اے بھیڑے جڑی لاشاں تے نہیں منجن لیں حسینی میں ہاتھ چپتے ہاتھ رکھ سو بابا روکے آدھائے ہون روک نہیں رسدہ بھیڑ میری چاویر دا قرض لہاویا کیا قص بین دلے کے عادت دے اکبر کو میں چایا میں دے آن کو آن چواوے سائنہ دے اکبر تیڑا آئے میں دے کربلا دے جڑے زوار بیٹھے ہو ہاتھ چاہو میرا اللہ جڑے بندے رہ گئے شام دے ٹائم میں جھولی چاہی کھڑا موت نہ ہم نے جتنے تی کربلا نہ منیں اصغر سہی پورے 25 منٹ لگ دے بس سے بے کے شہزادے آن دے ویندہ تائیں میں قضالی دے علم دی قسم حسین پیدل گئے اگلے وڈا مرین دے جواب
باوضو کھنا تو آگ تا جیڑی قسم آگ چاہ دیواں نہ چواں تا اے مقامی قسم تو کھٹ نہیں حسین شاہ بھائی علی اللہ حسین لفظان دی لاکری کر دیں حسین اکبر کو ایڈا نہیں چما ایڈا بھیڑ دے پتر کو چم دے بیٹھا ہے آدھا بیٹھے میرا اللہ میری بھیڑ دی لسل ہو گئے وسیعت شہزادہ دے ماما ساری ماں کو سادہ سلام دے میں بات سلام دے اماں کو آنکھیں بڑا پتر پیا کھاوی دے پتر دے سہری جنہ سمدے تونے اتنی منت تالے سیتا سبو صدقہ سمجھ کے اکبر دا تونے ہاتھ نہیں آیا ماتم آسے بھائی ظفر پیر خلیق شاہ یہ سنچکے ملکی چرانے ہیں سارا شیعہ سنی دا ساتھ ہے اتھا لوگ ہی بیدے جنازہ چوینن ایمبولینس پہی ویندی ہوئے بندے آدھن بنیان دیو اشارہ تروڑے ترے ملکی چلان کوئی نہیں شیشے چو کوئی نہیں دے دا شیعہ ہے یا سنی ہے آدھن بیمار جو چاہی ویندے بنیان دیو میں قضادی دے علم دی قدم میں حسین نکتا پڑے جا چاہی ودا مسلمان مرے دے ودا سیدہ دے بادی مرے مرے پڑے جے گنبارا لکیرہ اچ ماتم لکھا ہوئے اور سادہ ماتم ضرور کرے سی بھیڑ دے سامنے